یہ if اگر کے چکر میں الجھے ہوئے کہ ہماری اکانومی مضبوط ہوگی، ہماری معیشت مضبوط ہوگی، پیسہ آئے گا، فراوانی آئے گی، امپورٹ ایکسپورٹس ہوں گی، تب جا کے کچھ سوچیں گے. اس سے پہلے توکل جو یعقوب علیہ السلام نے عطا کیا، اس کو علیہ السلام کی خریدی ہوئی ہے صاحب، یعقوب علیہ السلام کی خریدی ہوئی ہے. یہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یعقوب علیہ السلام کی جاگیر ہے. اس جاگیر کے اوپر مسجد اقصی موجود ہے، اور وہ قبلہ ہماری جان قربان. آج اگر ہم کچھ کر سکتے ہیں تو صرف اتنا ضرور کر لینا چاہیے کہ اپنے گھروں سے تمام یہودی اور اسرائیلی پروڈکٹس کو نکالیں، صرف اور صرف پاکستانی پروڈکٹس کو خریدیں، تاکہ یہ پیسہ پاکستان میں رہے. ان یہودیوں کے پاس جائے گا، وہ تو اپنے نبیوں کے نہیں ہوئے، وہ اپنے نبیوں کے نہیں ہوئے، وہ ہمارے کہاں سے ہوں گے؟ ہمارے اس پیسے کو استعمال کریں گے اور کچھ نہیں کریں گے. آئیے چلتے ہیں کتاب الشفا کی جانب. جائز حاجات کی قبولی وظیفہ، ہر فرض نماز کے بعد کثرت کے ساتھ یہ کلمات: یا کثیر الخیری و یا دائم المعروفی، پڑھنے سے ہر جائز حاجت پوری ہوتی ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کثرت کے ساتھ یہ کلمات پڑھا کرتے تھے. حضرت علی کریم کا قول مبارک ہے کہ مجھے اس شخص پر بڑا تعجب ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے بخشش کی امید تو رکھتا ہے لیکن اپنے ماتحتوں پر رحم نہیں کرتا. روزنامہ میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے فالو کیجئے گا، فیس بک پیج کو ضرور لائک کیجئے گا، یوٹیوب چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر دیجئے گا. آپ وہاں موجود ہیں، یہاں موجود ہیں. انشاءاللہ مل کے نعرہ لگاتے ہیں اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ. اجازت دیجئے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا، امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو. آمین. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم. سيدات